بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ لکھی ہے اور نہ تو کوئی یہاں پر فصل ہے نہ کوئی کتاب ہے، بلکہ درمیان میں یہ بسم اللہ گئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک صفحے کے بعد دیکھو گے پھر بسم اللہ آ رہی ہے، تو اس بسم اللہ کے متعلق شرح وغیرہ تو کوئی تفصیل ذکر نہیں کرتے ہیں، لیکن حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب اپنے استاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو کئی سالوں تک لکھا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ کئی سالوں تک لکھنے کے سلسلے میں بہت سارے احوال اور بہت سارے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ کبھی لکھتے لکھتے سبق بند کرنا پڑتا ہے، لکھنا بند کرنا پڑتا ہے، کبھی سفر ہو جاتا ہے، کبھی بیماری ہو جاتی ہے، کبھی کوئی دوسرا کام ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لکھنے کا تسلسل جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تحریر کا تسلسل جو ہے رک جاتا تھا، اور پھر جب وہ شروع کرتے تھے تو اس وقت بسم اللہ لکھ کر شروع کرتے تھے۔ اس وجہ سے یہ بسم اللہ کیا ہے، اس قسم کی بسم اللہ ہے جو کسی باب یا کسی کیا کتاب وغیرہ کے سلسلے میں نہیں ہے، اور درمیان میں ہی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ بہرحال اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بتایا ہے، باب و فضل الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ۔ مکہ مکرمہ میں جو مسجد ہے جس کو مسجد حرام سے تعبیر کیا جاتا ہے، مدینہ منورہ میں جو مسجد ہے جس کو مسجد نبوی سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان دونوں مسجدوں میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اس کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ترجمہ الباب میں ذکر کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد النربعان قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں شرکت فرمائی ہے۔ جی۔ وحدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الى ثلاث مصنف رحمۃ مساجد. اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر الفاظ ذکر ہے کہ لا تشد الرحال، تشد الرحال، رحال قضا ہوا کہ نہ قضا کو باندھا جائے، کہ اشارہ اس بات کی طرف کہ سفر کیا جائے، اس لیے کہ آدمی جب سفر کرتا ہے تو اس وقت اونٹ کے اوپر کیا ہے بیٹھنے وغیرہ کے لیے قضا وغیرہ باندھا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی مسجد کو دیکھنے کے لیے یا کسی مسجد کے ارادے سے صرف 3 مسجدوں کے لیے۔ ہمارے زمانے میں آدمی کیا ہے بہت دور دور سے راندیر کی مسجدوں کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، سمجھ میں آئے نا؟ تو اس طریقے سے ان مسجدوں کی رعایت دیکھنے کے لیے، جامع مسجد کو دیکھنے کے لیے کوئی مستقلاً سفر کرے تو یہ سفر جائز نہیں ہے، بلکہ صرف 3 مساجد ہیں، ان 3 مساجدوں کے لیے ارادے سے اگر تم سفر کرو تو یہ سفر کرنا تمہارے لیے درست ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس۔ جی۔ المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغري عن أبي عبد الله الأغري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں، یہاں پر مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا فی مسجدی ھذا، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں جو مسجد تھی، جتنی جگہ مسجد تھی، اس مسجد کا ثواب اس میں شمار کیا جائے گا۔ بعض شعراء فرماتے کہ نہیں، بلکہ اگر مسجد پھر بعد میں بڑھ بھی جائے تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو پرانی مسجد کا ہے، اس وجہ سے ثواب بھی اس کا وہی ہوگا۔ تو اس وجہ سے پھر اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جگہ مسجد تھی، اس مسجد کا کیا ہے ثواب اتنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے علاوہ آج کل جو مسجد نبوی بنی ہوئی ہے
समझ में, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीना मुनव्वरा में जहां तक लोग रहते थे, समझ में, बस वो पूरी जगह आज मस्जिद नबी में आ गई है। इसलिए कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ने के लिए जो क्या है मदीना की बस्ती से बाहर निकला करते थे। मस्जिद गमामा आज उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ते थे। और वो मस्जिद नबवी जहाँ खत्म होती है उससे कुछ आगे मस्जिद गमामा है। तो मालूम हुआ कि मस्जिद नबवी की में इतनी बड़ी मस्जिद बना दी गई, वो सारी की सारी मस्जिद मस्जिद नबवी ही है और उसकी फजीलत और उसका सवाब यकसा ही है। तो दो कौल हो गए, मस्जिद हाजा مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. باب قباء، باب مسجد قباء. हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके तशरीफ लाए तो उस सूरत में मदीना मुनव्वरा से 4 मील के फासले पर एक आबादी थी। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर कायम किया। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद कुबा में कायम कितना था, उसके मुतालिक दो किस्म की रिवायतें आती है। एक तो ये कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 दिन कायम फरमाया, और तीसरी रिवायत में यह आता है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 21 दिन कायम फरमाया। और वहां कायम फरमाने के बाद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद की तामीर की। ये सबसे पहली मस्जिद है जो कि नबी ने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है तामीर फरमाई। और ये मस्जिद, उसका नाम बाद में मस्जिद कुबा से मशहूर हो गया। और उसकी फजीलत जो हदीस में आती है कि अगर कोई आदमी क्या है उसमें जाए और जाकर 2 रकात नमाज पढ़े तो इस 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब उम्रे करके गुना करने के बराबर है। खुद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शनिचर के दिन तशरीफ ले जाया करते थे, सवारी के साथ भी पैदल भी। और आजकल सऊदीया में मदीना मुनव्वरा से एक मस्जिद कुबा पैदल जाने का रास्ता, जिस रास्ते पर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाया करते थे, वो रास्ता मौजूद है। समझ में आया नहीं? बहरहाल मस्जिद कुबा में जाना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा की फजीलत बताते हैं। حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدم أضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتي كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان मस्जिद में अगर दाखिल हुआ जाए तो मस्जिद में दाखिल होने के बाद इबादत करनी चाहिए। इसलिए कि मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जगह है। और जब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जगह में तुम दाखिल हुए तो उससे फायदा उठाना चाहिए। इसलिए मस्जिद में अगर कोई आदमी दाखिल हो और वैसे ही मस्जिद से निकल आए तो उससे ज्यादा महरूम कोई नहीं है। समझ में? बहुत बड़ी होटल में जाओ या मदरसे के किचन में जाओ तुम और बगैर खाए खाना चखे हुए वहां से निकल के आ जाओ तो ये तो बहुत बड़ी महरूमी की बात है। किचन वगैरह में जाते हो तो कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है कि नहीं वहां पर। तो इस तरीके से ये मस्जिद जो है ये अल्लाह ताला की इबादत का घर है। इस वजह से वहां जाकर इबादत ही करनी चाहिए। लेकिन अगर कल इबादत न करे तो कम से कम जिक्र कर ले, तीसरा कलमा पढ़ ले। तिरमिजी शरीफ के हाशिए में लिखा है कि अगर जिक्र कर लिया सुबह तो भी गोया के एक किस्म का हक अदा हो गया। अव्वलन तो मस्जिद को गुजरगा नहीं बनाना चाहिए, बस जरूरत हो नमाज ही के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से किसी दूसरे काम के लेकर चले गए, तुम्हारी टोपी रह गई थी, तस्वीर रह गई थी, उसको लेने के लिए चले गए, तो फिर दाखिल होते ही मस्जिद में एहतिकाफ की नियत कर लो, तीसरा कलमा पढ़ लो या 2 रकात नफल पढ़ लो अगर मौका है तो। तहियतुल मस्जिद इस वजह से कि इबादत की जगह है जी। فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. मस्जिद कुबा जाने के लिए सवारी पर जाना या पैदल जाना दोनों कौन सा बेहतर है? हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर भी तशरीफ ले गए थे, इसलिए कार में जाओ तो भी जायज है। और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से पैदल तशरीफ ले गए थे, इस वजह से पैदल जाओ तो भी अच्छा है, दोनों सुन्नतें अदा हो जाएगी। राकिबन व माशियन।
قال وكان يقول له إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون ولا أمنع أحدا إن صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها. باب من أتى مسجد قباء كل سبت. چونکہ سنیچر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے، اس وجہ سے تم لوگ بھی اگر مسجد قباء جانا چاہو اور اس میں سنیچر کے دن یہ کر لو تو یہ اچھا ہے، افضل ہے، بہتر ہے. جی. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وكان عبد الله بن عمر يفعله. باب اتيان مسجد قباء راكبا وماشيا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. باب فضل ما بين القبر والمنبر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر مبارک، اس درمیان میں جو جگہ ہے اس جگہ کی فضیلت، اس کو اصطلاح میں ریاض الجنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. ریاض الجنہ سمجھ میں آیا نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں مدفون ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ جو تھا وہ مسجد نبوی کی جو یہ دیوار ہے اس دیوار کے پیچھے تھا. دروازہ کھولو تو کمرے میں چلے گئے، دروازہ کھولو مسجد میں آ گئے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ قبر ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مزار مقدس ہے، اس مزار مقدس سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر، میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا جب منبر کم بحث آئی تھی تو، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں سب کچھ بدل چکا ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس جگہ پر مسجد جس جگہ پر منبر رکھا گیا تھا، جس کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کیا ہے واعظ یا خطبہ وغیرہ پڑھا کرتے تھے، آج بھی اسی جگہ پر منبر ہے. یہ دوسری بات رہی کہ منبر بدل گیا لیکن جگہ آج بھی وہی ہے. اس وجہ سے وہ منبر کی جگہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مقدس، ان کے درمیان میں جو جگہ ہے اس جگہ کو ریاض الجنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. جنت کے باغیچہ سے، جنت کے باغ میں سے گویا کہ یہ جگہ ہے، اور اس کی وجوہات بہت ساری ہے. تو اس وجہ سے کہ جنت ہی سے اس کو لایا گیا تھا، یہ جنت ہی کا ٹکڑا ہے اس وجہ سے. دوسرا یہ کہ یہ ٹکڑا جو ہے اخیر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت میں شامل کیا جائے گا، اس وجہ سے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. تیسری وجہ یہ کہ وہاں پر عبادت کرنے سے اللہ جل جلالہ و من والہ جنت عطا فرماتے ہیں. چوتھی بات یہ کہ جس نے جنت میں غم ہم غم فکر وغیرہ کچھ نہیں ہوگا، اسی طریقے سے کوئی آدمی اس جگہ جا کر بیٹھ جاتا ہے تو سارے ہموم اور غموم اور سارے فکر وغیرہ کیا ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے. بہرحال یہ جگہ جو ہے اس کو ریاض الجنہ سے تعبیر کیا گیا ہے. وہاں جاؤ گے تو سب پوری مسجد یکسائی محسوس ہوگی، لیکن غور سے دیکھو گے تو پوری مسجد کے جو کارپیٹ بچھی ہوئی ہے اس کارپیٹ میں اور اس جگہ کی جو کارپیٹ ہے اس کارپیٹ میں ذرا سا رنگ کے اعتبار سے، ڈیزائن کے اعتبار سے فرق ہے. سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا یہ اس کے جو ستون ہے اس ستون کے اوپر ہر جگہ پر نیچے سے لے کر اوپر تک ماربل لگا ہوا ہے، دوسرے ستونوں میں اتنے ماربل لگے ہوئے نہیں ہے. لہذا اگر تم دیکھ لو کہ اس ستون پر ماربل ہے تو سمجھ لینا یہ ریاض الجنہ میں داخل ہے. بہرحال وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. جی. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. باب مسجد بيت المقدس. وہ منبری علی حوضی، اس کا معنی یہ کہ وہ جو منبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اس کو حوض کوثر کے اوپر
رکھ دیا جائے گا اور وہ حوض کوثر پہ ہوگا. یا اس وقت ممبر جس جگہ پر رکھا ہے وہ پوری جگہ کے سامنے اللہ جل جلالہ وہ امن والوں حوض کوثر پر لا کر رکھ دیں گے تو اس وقت گویا کہ ممبر حوض کوثر پر ہوگا. جی. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربعين عن النبي صلى الله عليه وسلم فعجبني ونقنني قال لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها إلا ذو رحم یعنی بغیر محرم کے عورت کو سفر نہیں کرنا چاہیے أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر اور والأضحى. دو دن بالکل روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ عید کا دن ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعوت کا دن ہے, عید الاضحیٰ عید الفطر. جی. ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده. نماز میں عمل کثیر مفسد صلاۃ ہے یا مفسد صلاۃ نہیں ہے, عمل قلیل مفسد صلاۃ ہے یا نہیں ہے. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرتے نماز پڑھتے پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور کیا خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے, اور اس صورت میں کیا ہے دوسری چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کبھی کھجلی ہو گئی, کبھی کچھ ہو گیا, کبھی کپڑے ٹھیک کرنے وغیرہ کے لیے, اگر کبھی ٹوپی گر گئی تو اس کو لینے کے لیے اگر ہاتھ کیا ہے استعمال کرتے ہو تم عمل کرتے ہو تو یہ عمل مفسد صلاۃ ہے یا مفسد صلاۃ نہیں ہے. اس کے متعلق تم نے ہدایہ میں بھی پڑھا ہوگا کہ عمل قلیل مفسد صلاۃ نہیں ہے اور عمل کثیر مفسد صلاۃ ہے. لیکن عمل کثیر کہتے ہیں کہ اس کو اس کی بہت ساری تفصیلات ہے. جی. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها. ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسله الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته. قال فالتجعت على أرض الوسادة والتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات خواتم سورة آل عمران ثم قام على شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه وأخذ بيده اليمنى يفتلها بيده فصلى ركعتين ثم دیکھو ركعتين یہاں پر یہ حدیث تو کئی مرتبہ تمہارے سامنے آ گئی ہے, تفصیل بھی گزر چکی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑا اور کان پکڑ کر پیچھے سے لے گئے تو یہ عمل اور چلے بھی وہ تو یہ عمل قلیل ہے جس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی. جی. وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم التجا حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. نماز میں کلام کرنا, بات چیت کرنا یہ مفسد صلاۃ ہے. ابتدائی دور میں نماز میں بہت ساری گنجائش تھی, چلنے کی بھی گنجائش تھی, بات چیت کرنے کی بھی گنجائش تھی, اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی تھی. اسی وجہ سے پہلے بتایا گیا تھا کہ نماز حرکت سے سکون کی طرف آئی ہے, اس وجہ سے جو سکون کی حالت ہو وہ لیا جائے گا. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتدائی دور میں بات چیت بھی نماز میں ہو سکتی تھی, کر لیا جاتی تھی, لیکن اسے نماز فاسد نہیں ہوتی تھی. لیکن آج کے زمانے میں اب جو حکم ہے کہ نماز کا کلام کر لیا اور اس میں خطاب کا لفظ آ گیا السلام علیکہ سمجھ میں آیا تو اس صورت میں کیا ہے نماز فاسد ہو جائے گی. جی. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا. یعنی السلام علی رسول اللہ کہتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام فرمایا کرتے تھے, یعنی ہمارے سلام کا جواب دیتے تھے. لیکن اب اگر کسی آدمی نے نماز میں سلام کیا یا نماز میں سلام کا جواب دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. جی.
وقال إن في الصلاة شغلا. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى هو ابن يونس عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال لي زيد بن أرقم إن كنا لن نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم حضرت زید ابن میں نے ابھی جیسے بتایا کہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی نماز میں بہت ساری سہولتیں تھی، بات چیت کرنے کی بھی اجازت تھی، چلنے کی بھی اجازت تھی، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہے، آہستہ آہستہ سارے احکام منسوخ ہوتے رہے، اور اسی لیے میں نے بتایا کہ نماز حرکت سے سکون کی طرف آئی ہے۔ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ ابتدا ہوتا تھا، پھر اس کے بعد کیا ہے سکون کی طرف آیا، ایک ہی مرتبہ تکبیر تحریمہ ہوتا ہے، وہاں پر اس کو ذکر کیا تھا۔ بہرحال تو کہا زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بات چیت بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن کیا ہے میں جب ملک سے آیا تو پھر اس وقت حکم بدل گیا تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ حکم بدل گیا ہے۔ کننا إن كنا لا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات یعنی والصلاة. ہر ایک اپنے اپنے طور پر جب آدمی بات کرنا چاہتا تھا، بولنا چاہتا تھا، بول لیتا تھا، حاجت بھی ضرورت ہوتی تو کہہ بھی فلانا کرنا، فلانی بات کرنا، لیکن جب ہم یہ آیت نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سکون سے اب کھڑے ہو جاؤ۔ اب کیا ہے گڑبڑ شبڑ کرنا، گڑبڑ کرنا، بات چیت کرنا وغیرہ درست نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اب کیا ہے بات چیت کرنا اور چلنا پھرنا وغیرہ یہ ممنوع ہو گیا، اور اس کی وجہ سے اب نماز فاسد ہونے لگی۔ نزلت حافظوا علی الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد اسی العزيز. حدیث کی وجہ سے اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر بات کی، چاہے تو اصلاح صلاۃ ہی کے لیے کیوں نہ ہو، اور ابھی تو 3 ہی رکعت ہوئی ہے، کھڑے ہو جاؤ، چوتھی رکعت پڑھو، یہ اصلاح صلاۃ کے لیے بات ہے، لیکن اگر یہ بات بھی کی جائے گی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ جی باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. اگر نماز پڑھنے کی حالت میں امام کو اطلاع کرنے کی ضرورت ہو تو مرد کے لیے ہے کہ وہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ کہے۔ آج کل ہم لوگ کیا اللہ اکبر ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ اکبر کہنے کا حکم نہیں ہے، اس وقت سبحان اللہ کہنے کا حکم ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر اللہ اکبر ایسے تو تکبیر انتقالات میں کہتے ہی رہتے ہو، اور بعض مرتبہ آدمی کو کبھی جذبہ آ جاتا ہے، جوش آ جاتا ہے، اور اس جوش میں آ کر اللہ اکبر کھڑے ہو کر بھی کہہ دیتا ہے، حالانکہ یہ جذبات کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے، اس کی جگہ پر سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ سبحان اللہ تعجب کے وقت پر بولا جاتا ہے، اور یہاں بہت فیٹ ہے، اس وجہ سے کہہ رہے آپ نماز پڑھ رہے ہو، نماز کی حالت میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہو، سبحان اللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ 4 رکعت کی جگہ پر 3 رکعت پر بیٹھ گئے ہو، ارے تعجب کی بات ہے۔ یا 4 رکعت پر نہیں بیٹھے پھر کھڑے ہو گئے، 5ویں رکعت کے لیے جا رہے ہو، نماز میں بھول کر رہے ہو، اس وجہ سے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سبحان اللہ کہے گا تو وہ سننے والے کو بھی ہوگا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، جسی وجہ سے سبحان اللہ کہا گیا ہے۔ اس وجہ سے کہ جذبات میں آ کر کوئی اللہ اکبر تو کہہ دیتا ہے لیکن سبحان اللہ نہیں کہتا، اس وجہ سے مردوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے نماز میں بولنا ممنوع ہے، اس وجہ سے وہ نماز میں سبحان اللہ نہیں کہے گی بلکہ اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارے گی، اس کو تسبیح سے تعبیر کیا جاتا ہے، سمجھ میں نا؟ تو اس آواز کے ذریعے سے امام سمجھ لے گا کہ کہیں غلطی ہو گئی ہے، کہیں غلط کر رہا ہوں، جس کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا التسبیح والحمد فی الصلاۃ للرجال، للرجال کا لفظ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وجہ سے بنایا۔ جی حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت بین عمرو بن عوف جو قبیلہ تھا، اس قبیلے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ کر گئے تھے کہ دیکھو میں مسجد قباء عمرو بن عوف
کا جو لوگ رہتے ہیں، میں وہاں جا رہا ہوں، کام ہے، کام کے لیے، کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، اصلاح کے سلسلے میں جا رہا ہوں، اگر میرے آنے میں دیر ہو جائے تو ابو بکر کو کہنا کہ وہ نماز پڑھا لے۔ چنانچہ جب وقت ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں گے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ حکم فرماتے ہیں تو پڑھا دیں گے، اور نماز شروع ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد عمرو بن عوف کے قبیلے میں سے واپس آئے، یہاں جماعت کھڑی ہو رہی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دیکھ لیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے اللہ اکبر وغیرہ یہ ایسی حرکت شروع کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ نماز پڑھے تھے، پتہ نہیں چلا۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نہیں، اپنی جگہ پر ہی رہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اور پھر اس کے بعد ہٹ گئے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی جب میں نے منع کیا تھا پھر آپ کیوں ہٹ گئے؟ تو کیا میرے لیے یہ کہاں سزاوار ہے کہ میں آپ کا امام بنوں؟ اس وجہ سے امامت تو آپ ہی کے لیے ہے، اور ہاتھ اشارہ اس وجہ سے کیا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے امامت کا اہل سمجھا اور امامت کرنے کے لیے حکم فرمایا، اور کیا کھڑے رہو، نماز پڑھو، تو اس پر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا۔ جی۔ وحانت الصلاة فجاء بلال أبا بكر فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتؤم الناس، قال نعم إن شئتم، فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول، وأخذ الناس بالتصفيح، فقال سهل هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثروا التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غير مواجهة وهو لا يعلم. یعنی اگر کسی آدمی نے سلام کیا لیکن اس میں تمہارے اوپر سلام، زید کے اوپر سلام، فلانے کے اوپر سلام یہ نہیں کہا، السلام علیکم صرف اتنا کہا، من سمى قوما او سلم فی الصلاۃ علی غیر مواجہۃ وهو لا يعلم، اور اس کو معلوم نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ جی۔ حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا ابو عبد الصمد العمي وعبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، پہلے فسمع التحیات وغیرہ جو تھا، جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، وہ پھر اس کے بعد درود وغیرہ، وہ سارا کا سارا بھی ضبط نہیں تھا، نظم کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ مختلف الفاظ سے ادا کیا جاتا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا۔ جی۔ کننا فسمع نقول التحية في الصلاة ونسمي. التحیات فی الصلاۃ ونسمی ویسلم، نام لیتے تھے فلانے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، زید کو، عمر کو، بکر کو سلام، اس قسم کا نماز میں ہم سلام نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ جب التحیات آ گئی اور التحیات میں آ گئے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اب عباد اللہ صالحین دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی عباد اللہ صالحین ہوگا، سب کو یہ سلام پہنچ جائے گا۔ جی۔ كنا نقول والتحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا والتحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد الله لله صالح في السماء والأرض. باب التصفيق للنساء. چل حدثنا عبد بن عبد الله قال حدثني یعنی سفيان. اگر اور پیچھے نماز عورتیں ہوں اور وہ عورتیں اگر بتانا چاہے امام سے کچھ غلطی ہو گئی ہے تو وہ نہ سبحان اللہ کہے گی، نہ الحمدللہ کہے گی، نہ اللہ اکبر کہے گی، بلکہ کیا ہے تصفیق، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر مارنا، اس کو تصفیق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو عورت اس طریقے سے تصفیق کرے گی جس کی آواز کو سن کر امام سمجھ لے گا کہ کہیں غلطی ہوئی ہے۔ جی۔
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للنساء والتصفيح للرجال. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التصفيح للرجال والتصفيق للنساء. باب من رجع القهقرة في صلاته او تقدم بها. नमाज में अगर कहीं चलना पड़े एक दो कदम आगे चलना पड़े या एक दो कदम पीछे चलना पड़े तो इस तरीके से नमाज में चलने से नमाज फासिद होगी या फासिद नहीं होगी, उस मसले को यहाँ पर किया गया है। अगर मुसलसल तुम चलोगे तो सब तक तो क्या हो जाएगा, अमल कसीर हो जाएगा, नमाज फासिद हो जाएगी। लेकिन अगर जगह को पूर्ण करने के लिए एक आध सफ के लिए अगर तुम आगे बढ़ जाते हो या एक आध सफ पीछे चले जाते हो तो ये जायज और दुरुस्त है, इससे नमाज फासिद नहीं होगी। जी رواه سهل بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس قال الزهري اخبرني انس بن مالك ان المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وابو بكر يصلي بهم खैर जा فصلى. खैर जा ये हदीस जो है पहले मैं तुम्हें बता चुका हूँ। यौमुल इस्नैन कहते हैं पीर के दिन। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पीर के दिन की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सारे के सारे बड़े अहम वाक़यात हुए वो पीर के दिन ही हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पीर के दिन हुई, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी पीर के दिन हुई। बहरहाल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो पीर के दिन आखिरी दिन था, फजर की नमाज का वक्त था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के साथ फजर की नमाज पढ़ा रहे थे और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे फजर की नमाज पढ़ रहे थे। एक दो दिन से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं ला सके। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत वगैरह भी नहीं कर सके। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो इश्क था, जो मोहब्बत थी, जो ताल्लुक था, उसकी नजीर कहीं नहीं मिलती। और जाहिर बात है कि अपने माशूक को, अपने महबूब को देखना हर एक आदमी चाहता है और उसी में मसरत है उसकी। लेकिन अगर वो महबूब न दिखाई दे दफे दखले मुकद्दर एक एतराज का जवाब दे रहा हूं और वो ये कि बशर्ते के सही माने में इश्क और मोहब्बत हो। यानी कह रहे हैं कि हमें तो इश्क और मोहब्बत बहुत साथ है लेकिन कभी तो उसको महीने तक भी ना देखे तो हमें कोई असर नहीं होता। इस एतराज का जवाब दिया बशर्ते कि सही इश्क हो तो उस सूरत में आदमी अपने महबूब को देखने को चाहता है और महबूब का बात न करने को मिले तो बहुत ही ज्यादा रंज और अफसोस होता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला इनको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो इश्क और मोहब्बत थी, इस वजह से सहाबा चाहते थे कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हो। लेकिन बीमारी की वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, ये इतवार शनिचर या इतवार ये 2 दिन बाहर तशरीफ नहीं लाए। आज पीर का दिन है और इधर फजर की नमाज की इब्तिदा है। ये पूरा वाक्य मैंने शायद तुम्हें बताया था, कलम दवात लाओ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने मना किया था, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, याद आ गया। तो उस वक्त क्या है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के वक्त जब सहाबा किराम फजर की नमाज पढ़ रहे थे तो वो अपना पर्दा जो था वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हटाया और हटाकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को नमाज पढ़ते हुए देखा। ये मैंने बताया था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
اپنی امت پر یہ اخیری نظر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ڈالی کہ دیکھیں کیا حال ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب کے سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں سب نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت لوگوں کو کیا ہے اتباع میں لگ گئے ہیں. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ سکون اور مسرت کا اظہار کیا کہ چلو اچھا ہے میری قوم میری امت دوسرے کے ساتھ کیا ہے ان کے نقش قدم پر یا ان کے اشارے پر چلنے والی ہو گئی اور کیا ہے اچھی طریقے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیکھا. اب جب پردہ ہٹا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ ایک تو اس وجہ سے کہ 2 دن سے زیارت نہیں ہوئی تھی اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا تو شاید تشریف لائیں گے تو زیارت بھی ہو جائے گی تو اس کی بھی مسرت ہو گئی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشریف لا رہے ہیں وہ یہ سمجھے اس لیے کہ اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز میں تشریف لاتے تھے. اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں کیا ہے ایک جوش اور ایک ولولہ اور ایک اہتمام ہوا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. جی رواه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله تو وہ بات اس میں یہ رہ گئی کہ پیر کے دن فجر کی نماز کا وقت تھا. پھر فجر کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹا دیا اور خوشی مسرت کا اظہار کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. دیا بجھنے سے پہلے تیز روشنی ہوتی ہے. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا حل چل رہا تھا لیکن اس وقت بیماری بہت ہی اچھی حالت میں تھی. اس وجہ سے ان کو اطمینان ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے. پوچھا تھا تو بہت اچھی طبیعت ہے تو کچھ کام تھا وہ کام کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے انتہا میں وہ وہاں پہنچ گئے. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آئے اور آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ الحمدللہ بہت اچھی طبیعت ہے. حضرت عباس نے کہا کہ بنو ہاشم کے انتقال کے وقت کے حوالے سامنے ہے. میری رائے یہ ہے کہ آج طبیعت خراب ہے آج کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے شاید اخیری وقت ہے. بہرحال پیر کے دن 10 ساڑھے 10 بجے یعنی 4 سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اس کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. جی قال الزهري اخبرني انس بن مالك ان المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وابو بكر يصلي بهم ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر اليهم وهم صفوف فتبسم يضحك فنكص ابو بكر على عقبيه وظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يخرج الى الصلاة واما المسلمون ان يفتدنوا في صلاتهم فراحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه فاشار بيده ان تموا ثم دخل الحجرة وارخى الستر وتوفي ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. باب اذا دعت الام ولدها في الصلاة. عزت دعات الام ولدها اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہاری والدہ تمہیں آواز دے کہ بیٹا ادھر آ جاؤ ابا تم کو بلائے یا دوسرا کوئی آدمی بلائے تو اس صورت میں نماز کو چھوڑ کر ماں باپ کی دعوت پر جانا درست ہے یا درست نہیں ہے. اس مسئلے کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اگر تو ماں یا باپ کو معلوم ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے باوجود بھی وہ بلا رہی ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کوئی اہم بات ہے کوئی بہت ضرورت ہے اس وجہ سے بلا رہی ہے. اس وجہ سے ماں باپ کی بلانے پر ان کو جانا چاہیے. اسی طریقے سے اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں ہو سکتا تھا اب نہیں ہے لیکن مسئلہ ہے یہ بھی کہ اگر رسول بلائے تو نماز کو توڑنا چاہیے یا نماز کو نہیں توڑنا چاہیے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تو قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ استجیبو جواب دو اور وہاں چلے جاؤ. اور اگر ماں باپ کے سلسلے میں تو میں نے ابھی بتایا کہ ماں اگر بلا رہی ہے اور تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ ضرورت کی وجہ سے بلا رہی ہے تو اس صورت میں نماز کو توڑ کر
ماں کے بلاوے پر جانا ضروری ہے، ماں کی اطاعت ہے، ماں کی فرما برداری ہے، اور ماں کی فرما برداری کا حق یہ ہے کہ جب وہ بلا رہی ہے تو آدمی کو جانا چاہیے۔ اذا ادعت الام ولدها فی الصلاۃ، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ جواب کیا ہوگا؟ واجب ہوگا اولاد کے لیے اس کو ماں بلا رہی تو یا نماز فاسد ہو جائے گی یا فاسد نہیں ہوگی؟ اس مسئلے کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ جی وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعته قال ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز لگائی، بیٹا نماز میں تھا، اپنا لڑکا جو تھا وہ نماز میں پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں، نماز میں نماز پوری کروں کہ ماں کے کا جواب دوں؟ وهو في صومعته قالت يا جريج قال اللهم أمي یہ وأسأل حضرت جریج کا واقعہ ہے کہ بہت بڑے اپنے زمانے کے متقی، پرہیزگار اور تارک دنیا بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت جریج جو تھے وہ اپنے چرچ میں، اپنے مدرسے میں، اپنی جگہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور اس نماز پڑھنے کی حالت میں ان کے والدہ نے ان کو آواز لگائی، جریج، اب یہ جریج نماز پڑھ رہے تھے، اب وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کروں، جواب دوں تو نماز ٹوٹ جائے گی، میری نماز رہ جائے گی، اور اگر جواب نہ دوں، نماز پڑھتا رہوں تو والدہ بلا رہی ہے، ان کی اطاعت نہیں ہوگی، فرما برداری نہیں ہوگی، کیا کروں میں؟ اسی شش و پنج میں وہ رہے سمجھ میں، اور یہاں تک کہ والدہ ناراض ہو گئی، اور ناراض ہونے کے بعد والدہ کے دل سے یا والدہ کے زبان سے یہ الفاظ نکل گیا کہ میں بلا رہی ہوں، آ نہیں رہا، تو جب تک کسی رنڈی کا منہ نہیں دیکھے گا وہاں تک تیری موت نہیں آئے گی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اساتذہ ہو، مشائخ ہو، بڑے ہوں، ماں باپ ہو، ان کی رعایت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے دل کو راضی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، دل دکھانا نہیں چاہیے، ان کے دل دکھانے سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب ادھر کیا ہوا کہ حضرت جریج آئے نہیں، والدہ نے ایسا جملہ ان کی زبان سے نکل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ پہنچ گیا۔ اب ایک عورت تھی جو فاحشہ تھی، وہ حضرت جریج کے پاس آئی، اور آ کر اس نے حضرت جریج سے کچھ کہا، حضرت جریج رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو منع کر دیا، تو اس نے اپنی ایک تحریک چلائی، یا یہ عورت جو تھی اس کو کسی نے استعمال کیا حضرت جریج کو بدنام کرنے کے لیے کہ تم جھوٹ موٹ حضرت جریج پر تہمت لگا دینا کہ اس نے میرے ساتھ منہ کالا کیا اور یہ بیٹا اس کا ہے، تاکہ ہم اس سے پھر بدلہ لیتے رہیں، جو بھی ہوتا ہے چلتا ہے۔ تو اس عورت نے آ کر کہا کہ تم اس کو بزرگ مانتے ہو، ارے یہ تو ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، اس نے میرے ساتھ زنا کیا تھا اور زنا کرنے کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا، اور یہ تو بزرگ نہیں ہے، آسارام ہے۔ اب اس زمانے میں جب حضرت جریج کے لیے یہ ہو گیا، اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے حضرت جریج کے مخالف ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ کیا ہے، نیک بنتے پھرتے ہو اور ایسا حرکت کرتے ہو، اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ ہے، اور انہوں نے پھر کیا ہے، ان کا جو پورا چرچ جو تھا، سموہ تھا، عبادت کرنے کی جو جگہ تھی، سارے کے سارے توڑ پھوڑ کر رکھ دی۔ اب مطلب ہوتا ہے ایسا ہی۔ اب حضرت جریج کو پتا چلا کہ کسی عورت نے ان کے متعلق یہ بات پھیلائی ہے کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے اور یہ اس کا بچہ جریج کا ہے، اور اسی وجہ سے پبلک ساری کی ساری مخالف ہو گئی ہے، اور مخالف ہو کر
یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس بچے کے پاس گئے، چھوٹا بچہ جو تھا نابالغ۔ 4 بچوں نے ایام سیرگی میں دودھ پینے کے زمانے میں بات کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک، اور یہ دوسرا یہ بچہ، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو حضرت جریج اس بچے کے پاس گئے اور بچے کے پاس جا کر اس کو ہاتھ مارا اور کہا کہ کم وقت، میں ترجمہ کر رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا او کم وقت بیوقوف، پتا تیرا باپ کون ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اس بچے نے بتایا کہ میرا باپ فلانا چرواہا ہے۔ یہ عورت آئی تھی لیکن حضرت کے پاس گالی گلی، تو چرواہے کے پاس گئی اور چرواہا اس کے ساتھ رہا، اور اس زنا کی وجہ سے یہ بچہ رہ گیا تھا۔ یہ جب بچے نے کہا کہ میرا باپ جریج نہیں بلکہ فلانا چرواہا ہے، اور یہ ساری کی ساری پبلک جو تھی ان کو افسوس ہوا کہ خامخواہ ہم نے جریج کو بدنام کیا، دیکھو یہ کتنا نیک کتنا بزرگ آدمی ہے کہ اللہ جل جلالہ امن والوں نے اس کی بزرگی کی کرامت میں اعزاز میں اس بچے کو بولتا کر دیا، اور جس حالت میں بچہ نہیں بولتا ہے اس حالت میں بول کر باپ کا نام لے رہا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے مدرسے کو، ہم آپ کی مسجد کو، ہم آپ کے چرچ کو، ہم آپ کی خانقاہ کو، جو بھی ہو، ہم سونا کا بنا دیتے، آپ تو بڑے نیک ہیں۔ تو حضرت جریج نے کہا کہ مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے، مٹی کا جیسے پہلے تھا ویسا ہی بنا دو۔ یہ واقعہ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ماں اگر بلائے نماز میں تو اس صورت میں ماں کے بلانے کا جواب دے دینا چاہیے۔ جی قالت يا جريج جلدی قال جلدی پڑھ، قال اللهم جلدی امي جلدی۔ وصلاتي فقالت يا جريج قال اللهم امي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم امي وصلاتي اللہم امی و صلاتی، یا اللہ میری ماں بلا رہی ہے اور گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، ماں کا جواب دیتا ہوں تو نماز بیکار ہوتی ہے، نماز کو جب باقی رکھتا ہوں تو ماں ناراض ہوتی ہے۔ یہ کہا انہوں نے۔ جی قالت اللہم امی و صلاتی، اللهم امي وصلاتي قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه المياميس لا یموت جریجن، جریج ماں نے بد دعا کر دی یا ماں کے دل سے آواز نکل گئی کہ جب تک میرا بیٹا کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھے وہاں تک اس کی موت نہ آئے۔ لا یموت جریجن حتى ينظر في وجوه المياميس وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت فقيل لها ممن هذا الولد قالت من جريج نزل من صومعته قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي قال يا بابوس من أبوك قال راعي یا الغنم بابوس، یا بابوس من ابو، او بیوقوف، او الو کے بٹے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ جی یا بابوس، من أبوك قال راعي الغنم باب مسح الحصى في الصلاة نماز میں اگر نماز پڑھ رہے ہو اور سجدہ کرنے کی جگہ پر کنکر وغیرہ ہو تو اس کو درست کرنے کے لیے ایک مرتبہ درست کر دو تو کافی ہے، بار بار درست کرنا یہ عمل کثیر میں ہو جانے کی وجہ سے مفسد صلاۃ ہوگا۔ مسح الحصى فی الصلاۃ مرتن جائز ہے۔ جی حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة قال حدثني معقيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يصوي التراب حيث يسجد قال ان كنت فاعلا فواحدة باب بسط الصوب في الصلاة للسجود حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه باب یعنی اپنے کپڑے، کیونکہ گرمی اور سخت گرمی تھی اس وجہ سے پتھر بھی گرم ہو جاتے تھے، سجدہ کرنے کے وقت میں پیشانی رکھنا مشکل ہو جاتا تھا، تو اپنی آستینی جو ہوتی تھی وہ آستینیں یا اپنی چادر جو ہوتی ہے وہ چادر اس کو بچھا کر اس کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے۔ جی باب ما يجوز من العمل في الصلاة حدثنا عبد الله عمل بن قلیل جائز ہے، عمل کثیر جائز نہیں ہے۔ جی حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت امد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فاذا سجد غمزني فرفعتها فاذا قام مددتها حدثنا یعنی محمود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں میں اشارہ کر دیتے تھے تو گویا کہ یہ بھی ایک قسم کا عمل اور کام ہوا
اور نماز میں اس قسم کا عمل قلیل ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. جی حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاه فقال ان الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاه علي فامكنني الله منه دیکھو ہم لوگ تو کیا ہے، پورے کے پورے شیطان کے تابعداری ہے، شیطان کی بات ہی مانتے رہتے ہیں، شیطان کچھ زیادہ احساس نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں، شیطان کے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچتے ہیں، جانتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے دیکھنا چاہیے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور یہ اتنا پکا دشمن ہے کہ اسے معلوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کتنا اونچا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتنی اونچی ہے، لیکن یہ شیطان کم وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بھی خراب کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز میں وسوسے وغیرہ ڈالنے کی کوشش کرنے لگا. لیکن یہاں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بگاڑنے کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسی شیطان کو پکڑ لیا، پھر بعد میں چھوڑ دیا. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی دیر میں گھبرا جاتے ہیں، وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. دیکھو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا تو تجھے اور مجھے کیوں چھوڑے گا وہ؟ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ پکا دشمن ہے وہ. قرآن پاک میں بھی کہا انہو لکم عدو مبین، کھلم کھلا یہ تمہارا دشمن ہے. لیکن ہم اس اللہ کا دشمن کا ہے، لیکن ہم اس کو دشمن ماننے کے لیے تیار نہیں. چلو جانے دو، پڑھو اس کو آگے، پڑھ کیا ہے. باب ما یجوز فامكنني الله منه فدعته ولقد هممت ان اوثقه الى ساريه حتى تصبحوا فتنظروا اليه فذكرت قول سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من حضور بعد. اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ارادہ تھا کہ جب میرا کنٹرول ہے، میرے کنٹرول میں آ گیا ہے، میری پکڑ میں آ گیا ہے، آج اس کو باندھے رکھوں اور صبح کو سب کو دکھلاؤں کہ دیکھو یہ کم وقت شیطان ایسا ہے، دیکھ لو. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس وجہ سے، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، اس وجہ سے میں نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر چھوڑ دیا. فذکرت قول سلیمان، فذكرت قول سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي فرد الله خاسئا. میں باب نے اس کو شرمندہ کر کے، ذلیل کر کے واپس کر دیا. جی باب اذا فلتت الدابة في الصلاة. نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارے اونٹ کیا ہے چھوٹ جائے اور وہ چلنا شروع کر دے، تو پھر اونٹ کو پکڑنا چاہیے یا نماز پوری کرنی چاہیے؟ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سانپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ہونا کہ وہ سفر میں تھے، ایک جگہ پر انہوں نے کیا ہے، یہ حضرات تو سفر میں لوٹا وغیرہ سب اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے، اس لیے کہ ضرورت پیش آیا کرتی تھی. جب نماز پڑھنے کی شروعات ہوئی تو ایک آدمی آیا اور لوٹا لے کر چلنے لگا. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نماز توڑ دی اور اس کے پاس سے لوٹا لے کر پھر رکھ دیا اور نماز شروع کر دی. پھر وہ لوٹا لے کر چلنے لگا، پھر نماز توڑ دی اور پھر کیا ہے لوٹا لے لیا پھر رکھ دیا. 2-3 مرتبہ ہوا تو وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا لوٹے کی نگرانی کرتے ہیں؟ بتایا کہ دیکھو ہم لوگوں کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، استنجا کرنا ہوتا ہے، لوٹے کے بغیر چارہ کار نہیں، اس لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے. اگر تم لے جاؤ گے اور پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ہمارے پاس لوٹا نہیں ہوگا تو ہمیں تو پریشانی ہوگی. اس وجہ سے میں نے نماز توڑی اور یہ کر دیا. سمجھ میں؟ بہرحال مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ تمہاری کیا نماز پڑھنے کی صورت میں اگر ایسا ہو جائے تو نماز توڑنا جائز اور درست ہے. جی وقال قتادة إنه فإذا ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالهوازن نقاتل الحرورية فبين على جرف نهر فإذا جاء رجل يصلي
فإذا لجام دابتي بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي. فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8 وشهدت تيسيره. یعنی کسی آدمی نے ان کو شرم دلائی اور انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، اس طریقے سے اتنے غزوات کیے ہیں اور یہ مجھے مسئلہ اچھی طریقے سے معلوم ہے، مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ بات کرنا چاہیے اور تو وہ بھی نہیں تھا چاہیے. جی وشهدت تيسيره وإني إن كنت أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أداها ترجع إلى مألفها فيشق علي. حدثنا یعنی یہاں جانور کے سلسلے میں کہ وہ میرا سواری کا ہے، اگر میں جب نہ ہوا چلا گیا بھاگ گیا میرا سفر مشکل ہو جائے گا اس وجہ سے. جی حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن زهري عن عروة قالت عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح سورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم. لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدته لقد رأيته أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما نفق النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه في قبلة المسجد فتغيظ على اهل المسجد وقال ان الله قبل احدكم فاذا كان في صلاته فلا يبزقن او قال لا يتنخعن ثم نزل فحتى بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا بزغ أحدكم فليبصق عن يساره. حدثنا محمد قال حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. في سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقل أزرهم من الصغر على رقابهم فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا. باب لا يرد السلام في الصلاة. اگر نماز میں کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ سلام کا جواب دے وعلیکم کہو گے تو یہ خطاب کا لفظ ہے، تو اس وجہ سے نماز میں کسی دوسرے آدمی سے خطاب کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. جی حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه فيرد علي فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال ان في الصلاه لشغلا. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شنزير عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيت وفاتيت النبي صلى الله عليه وسلم یعنی فسلمت حضور عليه. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا اور یہ لوگ گئے، کچھ دیر کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ غزوہ وغیرہ میں بھیجا ہوگا، وہاں سے وہ واپس آئے تو یہاں پر حکم بدل گیا تھا لیکن ان کو معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے آ کر انہوں نے کہا السلام علیکم. جی واتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي جب فوقع في حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا. عشقش تو ہزار بدگمانی ایک فارسی کا مقولہ ہے، اگر تمہیں کسی کے ساتھ عشق ہو اور پھر وہ تمہارا کوئی جواب نہ دے تو بڑی بدگمانی ہوتی ہے. بھائی کیوں جواب نہیں دیا، میری کون سی بات اس کو معلوم ہو گئی ہوگی، کیوں ناراض ہوا ہوگا، کیوں ہوا ہوگا، کیوں ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوتی. ارے ہوتی ہے کہ نہیں، یہاں کے نام کچھ کہو تو.
اب تم کہو گے کہ ہاں، تو میں کہوں گا کہ بھائی تمہیں کیسے معلوم ہوا، کچھ گڑبڑ ہے، اور تم کچھ نہیں بولو گے تو میں کہوں گا کہ اتنے بھولے تو تم ہو نہیں. فسلم تو علیہ، میں نے سلام کیا، فلم یرد علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا. فوقع فی قلبی، میرے دل میں خیالات آنے شروع ہوئے، وہ میں نے فلانا کیا تھا، وہ معلوم ہو گیا ہوگا، اس وجہ سے ناراض ہوں گے، اس وجہ سے ناراض ہوں گے، کیا ہوگا. جی. فوقع في قلبي ما الله به أعلم فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي إني أكتبت عليه ثم أسلمت عليه ثم شاید میں دیر سے پہنچا ہوں، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، اور اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں. ثم سلمت علیہ، ثم سلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى ثم سلمت پہلی عليه مرتبہ کے مقابلے میں دوسری مرتبہ میں جواب نہیں دیا تو اور زیادہ مجھے شک شبہ ہونے لگا. ثم سلمت عليه فرد علي وقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری مرتبہ سلام کیا تو جواب دیا، اور پھر کہا کہ دیکھو میں نے پہلے دو مرتبہ جواب اس لیے نہیں دیا کہ میں نماز میں تھا، اور اب نماز میں بولنا جائز نہیں ہے، اس لیے میں تمہارے سلام کا جواب نہیں دے سکتا تھا، اور اب نماز سے میں فارغ ہو گیا ہوں تو میں جواب دے رہا ہوں. وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. نماز میں اگر تم کچھ اشارہ کر دو تو اشارہ کرنے کے بات تیز نہ کرو، اشارہ کرو، تو اشارہ کرنے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی. مثلا یوں کر دیا بیٹھ جا، یوں کر دیا اشارہ کر دیا اور دیکھو، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور حضرت عائشہ سے پوچھا، حضرت عائشہ نے اشارہ کر دیا، آسمان میں دیکھو کس وجہ سے یہ نماز پڑھی جا رہی. جی. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنهما قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء فخرج يصيح بينهم في اناس من اصحابه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال الى ابي بكر فقال يا ابا بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك ان تؤم الناس؟ قال نعم ان شئتم. فاقام بلال الصلاة وتقدم ابو بكر وكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام من الصف فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل التصفيح والتصفيق قال وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرة وراءه حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح إنما التصفيح للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر ما ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الخصر في الصلاة. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد. خصر کا ایک معنی تو آتا ہے کس طریقے سے کوکھ پر ہاتھ رکھنا، سمجھ میں آنے کس طریقے سے ہاتھ رکھنا ممنوع ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ صورتوں کو پڑھنے میں مختصر کر دینا، پوری صورتیں نہ پڑھنا، تھوڑا تھوڑا پڑھنا، اس کو بھی کہا جاتا ہے. جی. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهي عن الخسر في الصلاه. وقال هشام وابو بلال عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرنا محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا. باب يفكر الرجل الشيء في الصلاه. نماز میں غور و فکر کا سوچنا. جی. وقال عمر رضي الله عنه اني لأجهز جيشي بعد الصلاه. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے لشکر جو بھیجنے ہوتے تھے اس کے متعلق پلان بنایا کرتے تھے نماز میں. جی. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر وهو ابن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر
فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال ذكرت وانا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت ان يمسي او يبيت عندنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس کچھ سونا رکھا تھا، نماز میں مجھے یاد آ گیا کہ نبی کے گھر میں پیسے، تو اس لیے میں جلدی سے گیا اور اس کو صدقہ کر کے آیا. جی. فأمرت بقسمته. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن جعفر عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ذرات حتى لا يسمع التأذين فإذا سكت المؤذن أقبل فإذا ثوب أدبر فإذا سكت أقبل فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال قال أبو هريرة يقول الناس أكثر أبو هريرة رضي الله عنه فلقيت رجلا فقلت یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، حضرت ابوبکر اتنا اونچا درجہ، حضرت عمر اتنا اونچا درجہ اور اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، لیکن اس کے باوجود وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے اور تم اتنی حدیثیں بیان کرتے ہو. فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة فقال لا أدري فقلت ألم تشهدها قال بلى قلت لكن لا أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الصوم إذا قام من ركعتين الفريضة. حدثنا عبد الله بن يوسف جی أخبرنا تو چاہتا تھا کہ آج ہی ختم کرا دو، لیکن تمہارے پاس بھی وقت نہیں ہے، میرے پاس بھی وقت نہیں ہے. کالے پڑھو.